الکریم الامین۔ مسلمان اس کے بنیادی عقائد میں سے ایک چیز ہے عقیدہ آخرت۔ انسان کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ کوئی شخص آخرت کے اوپر ایمان نہ لائے۔ مکہ المکرمہ کے جو کافر لوگ تھے ان کا سب سے بڑا اعتراض ہی یہ تھا، وَقَالُوا أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، کہ جب ہم مٹی کے اندر مل جائیں گے، ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، تو کیا پھر ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، دوبارہ تخلیق کیا جائے گا؟ اور وہ لوگ کہتے تھے مَن یحیی العظام وہی رمیم، جب ہڈیاں زمین میں مل جائیں گی تو پھر ہمیں دوبارہ کون اٹھائے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قل، اے پیارے حبیب فرما دیجئے، یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، کہ ان کو وہی ذات دوبارہ زندہ کرے گی جس نے پہلی مرتبہ ان کو تخلیق کیا، پہلی مرتبہ ان کو بنایا، پہلی مرتبہ ان کو پیدا کیا۔ تو جو ذات پہلی مرتبہ جب کہ انسان کا نام و نشان ہی موجود نہیں تھا، تو جو ذات اس وقت پیدا کرنے پر قادر ہے، تو جب پیدا ہونے کے بعد وہ مر جائیں پھر بھی اس کا کوئی نام و نشان ہوگا، تو دوبارہ اسی جسم کے اندر روح کو لوٹا دینا یہ اللہ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں تمہارا یہ گمان ہے کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کہ ہم بیکار پیدا کیے گئے ہیں، اللہ کی طرف لٹائے نہیں جائیں گے، ایسی ہرگز بات نہیں کہ ہر انسان جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر کیا جائے گا اور انسان سے نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کی ہیں۔ جب انسان کے دل کے اندر یہ عقیدہ اور دماغ کے اندر یہ عقیدہ مضبوط ہو جائے، پختہ ہو جائے، تو پھر انسان وہ بزدل نہیں رہتا، کمزور نہیں رہتا، اسے پتہ ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد بھی کوئی زندگی ہے، میں نے اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، پھر وہ بندہ موت سے نہیں ڈرتا۔ ایسے ہی لوگوں کے لیے حدیث پاک کے اندر آتا ہے الموت تحفۃ المومن، کہ ایسے ہی لوگوں کے لیے موت جو ہے وہ تحفہ ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہیں پتہ ہوتا ہے ہم نے اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں ہم جا کر جو اعمال ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے۔ اگر اچھے اعمال ہوئے تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر اجر عطا فرمائے گا، اور اگر برے اعمال ہوئے تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ہمیں سزا عطا فرمائے گا۔ اور پھر اگر یہ عقیدہ انسان کا مضبوط ہو جائے تو کوئی شخص بھی گناہوں کی طرف نہ جائے، کوئی شخص بھی گناہوں کی طرف نہ جائے۔ آپ قرآن پاک پڑھ کر دیکھ لیں، پہلی جتنی قوموں کا ذکر موجود ہے، قوم عاد ہے، قوم ثمود ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم ہے، ان قوموں کا اللہ نے ذکر کیا، اور ان قوموں کی جو گناہ تھے ان کا بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ذکر کیا، اور پھر ان کے اوپر جو عذاب نازل ہوئے ان کا بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اوپر ذکر کیا۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آیات مفصلات، کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے اوپر اللہ نے پے در پہ 9 عذاب نازل کیے۔ کبھی ان کے اوپر طوفان کا عذاب آیا، کبھی ان کے اوپر ٹڈیوں کا عذاب نازل ہوا، کبھی ان کے اوپر مینڈکوں کا عذاب آیا، کبھی ان کے اوپر جوؤں کا عذاب آیا، کبھی ان لوگوں کے اوپر خون کی بارش ہوئی، کبھی ان کے اوپر پتھروں کی بارش ہوئی، کبھی کسی قوم کے چہروں کو مسح کر دیا گیا، کونوا قردۃ خاسئین کہا گیا کہ کسی کو بندر اور خنزیر کی طرح جو ہے وہ بنا دیا گیا۔ تو وہ جتنے لوگ تھے ان کے اوپر عذاب آنے کی ایک ہی بنیادی وجہ تھی
کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ صرف دنیا ہی کی زندگی ہی سارا کچھ ہے، اور دنیا کے اندر ہم جو کچھ مرضی کریں ہم سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، خواہ وہ گناہ کریں۔ آپ قوم لوط کو پڑھ کر دیکھ لیں، قوم ہود کو پڑھ کر دیکھ لیں، ان کو آخرت کی کوئی فکر نہیں تھی، تو آخرت کا عقیدہ ان کا مضبوط نہیں تھا، آخرت پر ایمان نہیں لاتے تھے، بتوں کی وہ عبادت کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے صرف دنیا ہی کی زندگی، آخرت جو وہ بس زندگی، آخرت کی کوئی زندگی موجود نہیں۔ تو مسلمانوں کے اندر اور کافروں کے اندر بنیادی فرق یہ ہے کہ مسلمان اللہ پر یقین رکھتا ہے، مسلمان آخرت کے اوپر یقین رکھتا ہے، اس لیے جو کامل مسلمان ہوگا وہ گناہوں سے بچے گا۔ بے حیائی ہے، فحاشی ہے، عریانی ہے، بندے کو پتہ ہے کہ میں نے اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں نے اس کا جواب دینا ہے۔ جو بندہ بھی گناہ کرتا ہوگا آپ اس کو پھول کر دیکھ لیں، تھوڑی دیر اس کے بعد بیٹھ کر دیکھ لیں، بات چیت کر کے دیکھ لیں، آپ خود ہی کہیں گے یار اس کو تو آخرت بھی یاد نہیں، یار اس کو تو مرنا بھی یاد نہیں۔ کوئی سود کا کاروبار کرتا ہے، کوئی رشوت کا کاروبار کرتا ہے، کوئی یعنی 100 طرح کے گناہ ہیں۔ جو لوگ اس طرح جو ہے اللہ کو بھلا دیتے ہیں، آخرت کو بھلا دیتے ہیں نا، وہ صرف دنیا ہی کی زندگی کو اپنی زندگی سمجھتے ہیں۔ ان کی زندگی کا مقصد صرف کھانا پینا، مکان بنانا، اولاد بنانا، یا ان کا مقصد دنیا کی عزت ہے، شہرت ہے، اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا۔ لیکن آپ صوفیاء کے پاس پڑھ کر دیکھ لیں، ان کے پاس بیٹھ کر دیکھ لیں۔ میرے پاس اکثر جب اسٹوڈنٹ وغیرہ آتے ہیں وہ گانے وغیرہ اس طرح سنتے ہیں، تو میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ آپ اس کی جگہ پر نا، گانوں کی جگہ پر آپ صوفیانہ کلام سن لیا کریں، آپ صوفیانہ کلام سن لیا کریں، آپ کو وہی لذت ملے گی اور آپ کو وہ فکر آخرت ملے گی، آپ کا دل اللہ کی طرف مائل ہوگا، کیونکہ ان بزرگان دین نے اتنے احسن انداز کے اندر بات کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ انسان ان کو سن کر، آپ خواجہ صاحب کو سن کر دیکھ لیں، آپ بلے شاہ کو سن کر دیکھ لیں، آپ وارث شاہ کو سن کے دیکھ لیں، کسی بھی یعنی آپ اللہ کے ولی کا کلام، صوفیانہ کلام، میاں صاحب کا کلام سن کر دیکھ لیں، تو اس کلام کے اندر ان بزرگان دین نے دنیا کی زندگی کا نچوڑ نکال دیا کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے، اور یہ بھی انسان کو بتا دیا کہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے، آخر کار تو نے مرنا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، اور اللہ ہی کی بارگاہ میں تیرے اعمال پیش کیے جائیں گے۔ تو جس بندے کا یہ عقیدہ مضبوط ہو جاتا ہے وہ بندہ دنیا کے اندر گناہ نہیں کرتا، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ وہ بندہ دنیا گزارتا ہے اور دنیا کو آخرت کی کھیتی سمجھتا ہے۔ آخری حدیث پاک ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جو کچھ یہاں پر کرنا ہے وہی کچھ ہمیں آگے جا کر جو ہے مل جانا ہے۔ کئی لوگوں کی قبروں کے بارے میں جب قبریں کھودی گئی ہیں تو اس کے آگے جو وہ پہلے ہی سام موجود ہوتے ہیں، لوگ دفنا کر آتے ہیں، قبریں ان کو اٹھا کر باہر پھینک دیتے ہیں، کبھی کسی قبر کو دفنا کر آتے ہیں تو 2-4 دن کے بعد اس کے اندر آگ پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ کے عذاب سے انسان کو ڈرنا چاہیے، اپنے دل کے اندر خدا کا خوف رکھنا چاہیے، اپنے دل کے اندر آخرت کا خوف رکھنا چاہیے۔ جب یہ عقیدہ مضبوط ہوگا تو انسان کو زندگی گزارنے کا بھی مزہ آ جائے گا، جو بھی انسان کام کرے گا اسے پتہ چلے گا کہ میں نے یہ کام اللہ کے رضا کے لیے کیا ہے اور میں نے یہ کام اپنے نبی کی اطاعت کے مطابق کیا ہے۔ دعا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ